اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 23 ہے اور آیات نمبر سورہ بقرہ کی 189 سے 196 تک ہم پڑھیں گے آج۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، یا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ جہاں پہ کا لفظ آئے کہ یسألونک جیسے یہاں پہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ یہ ہم پڑھیں گے، جیسے یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کے اندر آتا ہے، پھر یسألونک عن الحل یہاں پہ آ گیا، پھر یسألونک ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ مطلب مختلف جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں یسألونک عن الروح، یعنی روح کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں عن الاہلہ چاند کے بارے میں، ان بارے میں، اہلہ چاند کے بارے میں سوال کریں۔ کل آپ فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ کل کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کل آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یہ مواقیت و اوقات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ چاند کا آنا، نکلنا، گھٹنا، بڑھنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ اوقات ہیں، مقرر ہیں، جس سے ہمیں مہینوں کا پتہ چلتا ہے، اندازہ ہم لگاتے ہیں۔ مواقیت تو یہ اوقات ہیں یا نشانیاں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے بھی اور حج کے بارے میں بھی اس کے اندر اوقات مقرر ہیں چاند کے لحاظ سے، یعنی پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی تاریخ کو حج کرنا ہے، کون سی تاریخ کو روزے رکھنے ہیں، کب شوال آئے گا، کب رمضان آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام چاند سے پتہ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا یہ ذکر ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجیے، یہ تو اوقات ہیں جو مقرر کر دیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بان یہ کہ تاتو تم آؤ البیوتا گھروں کو، جب حج سے واپس آؤ تو گھروں کو تم آؤ میں ظہوریا ان کی پیٹھ پیچھے سے، یعنی یہ نہیں کہ تم کھڑکیوں سے کود کے گھروں کے اندر داخل ہو، بلکہ حج کر کے جب واپس آؤ یہ نیکی کا کام تم نے کیا ہے، اس کے بعد تم نے دروازوں سے داخل ہونا ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر داخل ہو میں ظہورہا پیٹھ پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن البر نیکی یہ ہے من اتقی جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری کرے، واتو اور آئے البیوتا گھروں کو من ابوابہا اس کے دروازوں سے، ٹھیک ہے، اس کے دروازوں سے گھروں کو آئے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ یا کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ جنگوں کا ذکر ہے، جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تم ان سے لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے لڑو، ٹھیک ہے، الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں کم تم سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم حد سے نہ گزرو، ولا اور نہ تعتدوا تم حد سے گزرو یا زیادتی کرو، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے تم نے لڑنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے گزرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو یا حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یحب کا مطلب ہے پسند۔ وقتلوہم اور ان سے لڑو، وقتلو اور لڑو ہم ان سے حیث و جہاں ثقفتمو تم پاؤ ہم ان کو، جہاں تم ان کو پاؤ ان سے لڑو، واخرجوہم اور ان کو نکالو، واخرجو اور نکالو یعنی خارج کرو، نکالو ہم ان کو من حیث و جہاں سے، حیث کا مطلب ہے جہاں، من کا مطلب ہے سے، جہاں سے اخرجو نکالا کم تمہیں، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو، یعنی اس طریقے سے تم بھی ان کو لڑائی کرو۔ والفتنہ تو اور فتنہ جو ہے، فتنہ نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، کیونکہ فتنہ اشد و سخت ہے، بہت سخت ہے من القتل قتل سے بھی۔ فتنہ زمین کے اوپر فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ فتنہ جو لڑائیوں قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ، یعنی ولا اور نہ تقاتلوہم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ فرمائے تم ان سے نہ لڑو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم تم سے وہ لڑیں، فی اس میں، ہاں اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں اس میں پھر لڑو، ویسے تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی، یقاتلوکم تم سے لڑیں فی اس میں۔ فَإِن پس اگر قاتلوکم قتل کریں تمہیں، فقتلوا پس تم بھی ان کو قتل کرو، ہم ان کو تم بھی ان کو کیا کرو قتل کرو، تم ان کو مارو، ٹھیک ہے، کیا کرو تم بھی ان کو مارو، کذالک اسی طرح، یا یہی جزا و سزا ہے الکافرین کافروں کی، ٹھیک ہے، یہی جو ہے کذالک یہی جزا و سزا ہے یا بدلہ ہے الکافرین کافروں کا، یعنی کافروں کا یہی بدلہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایسی معاملہ کرنا چاہیے۔ فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے سے لڑائی نہیں کر رہے، تمہیں نہیں مار رہے، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم اور ان سے لڑو، وقاتلو اور لڑو ہم ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتن و فتنہ، ٹھیک ہے، وقاتلو جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ لڑنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین الدین للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، لڑو ان کے ساتھ یہاں تک کہ دین اسلام سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اسلام کی خاطر تم نے لڑنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پس ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، اگر وہ سدھر گئے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ ان سے لڑو، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، ظالموں کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ تو انہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ الشہر الحرام حرمت والے مہینے، الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بشال حرام بدلے حرمت والے مہینے کے، یعنی جو حرمت والے مہینے انہوں نے حرام کیے تھے اس وقت اس زمانے میں یہودیوں نے، اور یہ رواج تھا کہ حرمت والے جو حرام مہینے تھے ان کا لڑائی جھگڑا کرنا یا ان کو قتل کرنا یا گالی گلوچ کرنا جائز نہیں تھا ان مہینوں کے اندر، ٹھیک ہے، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہیں، حرمتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے، بدلہ ہے، یعنی فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ ان کے اوپر، بمثلی اسی طرح اسی جیسی، بمثلی اسی مانند، ما اعتدی جو زیادتی کی علیکم تمہارے اوپر، جو انہوں نے زیادتی کی تم بھی ان کے ساتھ ویسی اسی مانند اسی جیسی زیادتی کرو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو، یعنی تباہی والے کام نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، وَأَتِمُّوا الحج اور حج کو پورا کرو، اور عمرے کو بھی، ٹھیک ہے، حج کا بھی ذکر ہے اور عمرے کا بھی ذکر ہے، والعمرۃ اور عمرے کو بھی پورا کرو للہ اللہ کے لیے۔ فائن پس اگر حج یا عمرے کے دوران ایسا ہو جائے، فائن پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، ٹھیک ہے، کسی مصیبت میں پریشانی میں، فمستیسر پس جو تمہیں میسر آ جائے، من الہدی قربانی میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کس وقت منڈوانا ہے، اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محل اپنی جگہ، قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے، قربانی کرنے کے بعد تم اپنے سر منڈوانے ہیں۔ فمان پس جو کانا ہے منکم تم میں سے، مریضاً مریض، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، سر نہیں منڈوا سکتا، سر میں تکلیف ہوتی ہے، او یا بھی اس کے ساتھ اذن تکلیف ہے، من راسی اس کے سر میں، اذن کا مطلب ہے تکلیف، من راسی راس کہتے ہیں سر کو، اس کے سر میں، ففدیۃ پس وہ فدیہ دے، میاں صیام روزے رکھے، او صدقات یا صدقہ دے، او نسک یا قربانی کرے، تین کام ہے، یا روزے رکھے، سیام روزوں کہتے ہیں، صدقات صدقے سے نکلا ہے، ظاہر آسان لفظ سے آپ کو پتہ ہے، نسک کہتے ہیں قربانی کو، یا قربانی کرے۔ فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، خوف سے نکل گیا تم امن میں آ جاؤ، فما پس جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کی، الی الحج حج کی طرف، عمرے کے ساتھ الی الحج حج کی طرف، یعنی عمرے اور حج کے ساتھ فائدہ اٹھائے، حج اور عمرہ کرے، فمستیسر پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے وہ کر لے۔ فمن پس جو لم یجد نہیں پائے، اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ پس اگر وہ نہ پائے قربانی، فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ تین، ایام دنوں میں، فی الحج حج کے دن میں وہ 3 روزے رکھے، وسبعۃ اور 7 اس وقت رکھے، اذا رجعتم جب وہ لوٹ آئے، جب وہ گھر واپس آئے تو اس وقت 7 روزے رکھے، اس طرح 10 ہو جائیں گے، تلک یہ عشرۃ 10 ہو جائیں گے، کاملۃ پورے، ٹھیک ہے، یہ 10 کاملۃ پورے ہو جائیں گے، کامل مکمل یعنی پورے، ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے، لم یکن جو نہیں ہے، اہل اس کے رہنے والے، حاضری موجود، مسجد الحرام مسجد حرام کے پاس موجود نہیں ہیں، یعنی واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید و سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، جب دوبارہ آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح لفظی ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔